ریورائن سویلائزیشن یعنی ایسی تہذیبیں جن کا وجود دریاؤں اور ندیوں کے کنارے پر ہوا، ایسی تہذیبیں جو دریاؤں اور ندیوں کے ساحل پر پروان چڑھی، وہ ریورائن سویلائزیشن کہلاتی ہیں۔ ایسی تہذیبوں کے مثالوں میں ہم ہڑپا تہذیب کو لے سکتے ہیں جو دریائے انڈس کے کنارے پروان چڑھی، مصر کی تہذیب جو دریائے نیل کے کنارے پر، سمیریا میسوپوٹامیہ کی تہذیب دریائے ٹائگرس یا یوفریٹس وغیرہ کے کنارے پر پروان چڑھی۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ یہ تہذیبیں جو ہیں وہ دریاؤں کے وادی پر ہی کیوں وجود میں آئی؟ تو اس کے اسباب کو ہم درذیل حصوں میں منقسم کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اناج پیدا کرنے والے لوگوں نے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ دریا کے وادی والا علاقہ جو ہے وہ زراعت پیدا کرنے کے لیے بہتر جگہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تہذیب کے ابتدائی دور میں انسان کا سب سے بڑا ذریعہ زراعتی تھا، تو جہاں پر اس کو پیدا کرنے کی سہولتیں میسر تھی وہیں پر جو ہے انسان کی تہذیب پروان چڑھنے لگی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ناہموار اور اونچی جگہوں پر زراعت کرنا بہت دشوار کام تھا، کیونکہ بارش کا پانی مٹی کو بہا لے جاتا، مگر میدانی اور ہموار علاقے میں ایسی بات نہیں تھی۔ وہاں زراعت کے لیے ساری سہولتیں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر تہذیبیں جو ہیں وہ ندیوں کے کنارے ہی پروان چڑھی۔ ابتدائی دور میں لوگ بار بار کھیتی کر کے زمین کی زرخیزی کو برباد کر دیا کرتے تھے، مگر دریاؤں اور وادیوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دریائی جو علاقہ ہوتا ہے، جو علاقہ جو خطہ جو ہے وہ دریاؤں سے ندیوں سے منسلک ہوتا ہے، وہاں ہر سال سیلاب آتا ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ مٹی کی تہہ کو بھی بہا کر لاتا ہے۔ اس طرح جو ہے اس مٹی کی زرخیزی جو ہے پھر سے بحال ہو جاتی ہے اور وہاں زراعت کا پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ رہی ہوگی۔ پھر آپ دیکھو گے کہ چاہے وہ زراعت کرنا ہو یا انسانی زندگی کو گزارنا ہو، اس کے لیے پانی کی میسری جو ہے ایک لازمی شرط ہوتی ہے۔ اس لیے کھیتی باڑی یعنی زراعت کا کام وہیں آسان تھا جہاں پانی کی دستیابی میسر تھی، لہذا تہذیب کے لوگوں نے وہیں پر بسنا گوارا کیا جہاں پر پانی کے ذرائع آسانی سے میسر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں جو ہے آمد و رفت کے ذرائع کے طور پر سب سے عمدہ اگر کوئی ذرائع تھا تو وہ پانی کا راستہ تھا۔ لوگ کشتیوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کیا کر سکتے تھے، اور چیزوں کی درآمدی اور برآمدی بھی اس راستے سے، اس ذرائع سے آسان تھا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو تہذیبیں جو ہیں وہ ندیاں دریاؤں کے کنارے آباد ہوتی تھی، ان کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ندی ایک طرف سے ان کے لیے جو ہے سرحد کا کام کرتی تھی، محافظ کا کام کرتی تھی، کیونکہ اکثر اس زمانے میں ایک دوسرے علاقے پر قبیلوں پر حملہ کرنا عام بات تھی، تو جو تہذیبیں دریا کے کنارے وقوع پذیر ہوتی تھی وہ ایک طرف سے محفوظ رہا کرتی تھی۔ ان تمام وجوہوں کی بنا پر جو ہے زیادہ تر انسانی تہذیبیں جو ہے وہ دریاؤں یا ندیوں کے کنارے پر پروان چڑھیں۔